السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین، آئیے آج میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا ایک بہت اہم فتویٰ پڑھ کر کے سناتا ہوں، جو ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں، حضرات ہیں، ان کا ایک معمول ہوتا ہے، ایک طریقہ ان کا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دین کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں۔ اس سلسلے میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں کہ دارالعلوم اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ پہلے عنوان دیکھیے، دعوت اور تبلیغ۔ سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان اکرام مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں باجماعت نماز کے فوراً بعد مروجہ تبلیغی جماعت کے حضرات اعلان کرتے ہیں کہ دعا کے بعد یا سنت پڑھنے کے بعد ایمان و یقین کی بات ہوگی، آپ سب حضرات بیٹھ جائیں، بہت نفع ہوگا۔ اس وقت بعض لوگوں کی ایک رکعت یا 2 یا 3 رکعتیں جماعت سے رہ چکی ہوتی ہیں اور وہ امام کے سلام کے فوراً بعد بقیہ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اعلان کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بعد نماز ظہر تبلیغی جماعت کے حضرات فضائل اعمال سے حدیث اجتماعی حلقہ کو سناتے ہیں، جو کہ اونچی آواز میں سناتے ہیں، جبکہ دوسرے طرف کچھ لوگ جماعت سے رہ گئے ہوتے ہیں اور وہ لوگ فرض نماز یا سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر سا ضروری اعلان کر دینے کی اجازت ہے، جس طرح تبلیغی اوقات نماز کسی عالم کے بیان، تفسیر قرآن کریم وغیرہ جیسے امور کا اعلان عامتاً کیا جاتا ہے، اسی طرح تبلیغی جماعت کے بیان کے اعلان مختصر کر دینے میں مذائقہ نہیں۔ جب عموماً ہر ہفتہ یا کم و بیش زمانے میں ایک جیسا مختصر سا اعلان ہوتا ہے تو مسبوقین کے حق میں عامتاً وحشت کا موجب نہیں بنتا۔ تبلیغی جماعت کے اعلان کے جو الفاظ آپ نے نقل کیے ہیں وہ مختصر اعلان پر ہی مشتمل جچے تلے الفاظ ہیں۔ نمبر 2 ہے، جب دوسری طرف کچا نمازی نماز میں مشغول ہوں تو اتنی اونچی آواز سے فضائل اعمال کو سنانا کہ جس سے دوسری طرف نماز میں مشغول حضرات کی نمازوں میں خلل ہو، یہ صورت مکروہ ہے۔ باقی یہ بات رہی کہ بعد نماز ظہر جو فضائل اعمال پڑھنے کا ایک سلسلہ جاری ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب کہ بعد نماز ظہر فضائل اعمال کے سننے کا وقت مقرر ہے تو آنے والے نمازی یا سنت و نوافل پڑھنے والے حضرات شروع ہی سے اس کا لحاظ فرما لیا کریں کہ جس جگہ میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اس سے اتنے فاصلے پر نماز پڑھیں کہ خلل اور تشویش کا اندیشہ نہ ہو، تو یہ سب سے بہتر شکل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاح، دارالعلوم دیوبند۔